8ویں سال کے اہم واقعات پر ہماری گفتگو کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے جنگ حنین کے بارے میں سماعت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے بعد بچے ہوئے کفار کی جانب آپ نے قصد کیا جو قبیلہ حوازن اور ثقیف کا قبیلہ تھا، ان سے اوطاس کے مقام پر اور طائف میں جنگیں ہوئی، اور جب دونوں ایک ساتھ مل کر آئے تھے تو حنین کے مقام پر ان دونوں سے مقابلہ ہوا تھا۔ جب وہ بھاگے تو حوازن والے اوطاس کے مقام پر اور ثقیف والے طائف کے مقام پر جو ہے جا کر انہوں نے پناہ حاصل کر لی تھی، لیکن رسول پاک علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابو عامر اشعری اور حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کی نگرانی میں اوطاس کی جانب کچھ صحابہ کرام گئے اور وہاں سے فتح حاصل کر کے آئے۔ پھر طائف کا محاصرہ کیا گیا، تقریباً 17-18 دن رسول پاک علیہ السلام نے وہاں پر محاصرہ کیا، لیکن وہ لوگ اپنے قلعے میں قید ہو گئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کو ویسے ہی چھوڑ کر واپس مدینے کا قصد کیا۔ واپس جب آ رہے تھے تو رسول پاک علیہ السلام نے اس حنین کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کو جعرانہ کے مقام پر رکھا تھا۔ وہاں پر رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور 10 دن تک ان کا انتظار کرنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت کو صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سنا کہ انصاریوں سے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا اظہار کیسا تھا۔ یہاں پر ہماری گفتگو غالباً پچھلے جمعہ ختم ہوئی تھی۔ اب رسول پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنو سعد کے کچھ رؤساء تھے، بڑے لوگ تھے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر جو قیدی بنا لیے گئے تھے ان کی رہائی کے بارے میں درخواست کرنے لگے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے زہیر ابو سرد نے ایک بہت مؤثر تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اور آپ نے جن عورتوں کو ان کے ان چھپروں میں یعنی اپنے پاس قید رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضاعی پھوپیاں ہیں، رضاعی خالائیں ہیں، یعنی حضرت حلیمہ کے قبیلے سے ہے تو آپ کا ایک رضاعت کا رشتہ ان سے ملتا ہے۔ خدا کی قسم اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم اس سے بہت زیادہ امیدیں کرتے، اور آپ تو اور بھی زیادہ جو ہے ہماری توقعات آپ سے اور وابستہ ہے کہ آپ بڑے رحم والے کرم والے ہیں، تو آپ ہم پر رحم فرمائیے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جب زہیر کی یہ تقریر سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا، بعض روایتوں میں 8 دن 10 دن بعد میں زیادہ کب ذکر آتا ہے، مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جتنے غلام یا لونڈی آئے ہیں میرا اختیار ان پر ہے، میں ان کو اپنی طرف سے آزاد کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ عام رہائی ہو یعنی سب قیدی رہا ہو جائے تو پھر نماز ظہر کے وقت میں جمع ہونا، جب صحابہ کرام ظہر کے لیے جمع ہو جائے تم کھڑے ہو کر ان کا مطالبہ کرنا، میں بھی ان سے کہوں گا اگر وہ دے دے تو پھر وہ لے کر تم اپنے ساتھ چلے جانا۔ تو ان لوگوں نے نماز ظہر کا انتظار کیا۔ ظہر کے وقت جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو زہیر نے پھر کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے جو ہمارے خاندان اور قبیلے والے جو قیدی بنا لیے گئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کی جانب سارے صحابہ دیکھنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ میرے حصے میں میرے خاندان والوں کے حصے میں جتنے آئے تھے میں نے ان کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا ہے۔ جب انصار اور مہاجرین صحابہ کرام نے یہ سنا تو تمام جتنے مجاہدین تھے جن کے حصے میں یہ قیدی آئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے آزاد کر دیا ہے تو ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی ان کو آزاد کرتے ہیں۔ تو بیک وقت 6000 قیدی ایک ہی وقت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اشارے پر آزاد کر دیے گئے۔ اتنے زیادہ قیدی کسی اور جنگ میں ایک ساتھ آزاد نہیں ہوئے، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حوازن کا وفد
بھی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، یہ تو قبیلہ ثقیف والے تھے، اس کے بعد قبیلہ بنو سعد والے تھے، حوازن والے آئے، آ کر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے انہوں نے بھی ماجرا رکھا کہ یا رسول اللہ ہمارا مال ہم کو واپس دیا جائے اور ہمارے قیدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں صحابہ کرام سے واپس نہیں کرا سکتا، اگر میں تم کو اختیار دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو مال کو لے لو یا قیدیوں کو پسند کر لو، دونوں میں سے ایک چیز تم کو دے دی جائے گی۔ تو حوازن والوں نے کہا کہ ہمارے قیدی ہم کو واپس کر دیے جائے۔ رسول پاک علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی ہے، یعنی اب تک کفار تھے لیکن اسلام قبول کر چکے تو یہ تمہارے بھائی بن گئے، ان کے قیدی واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تو جو تم میں خوشی خوشی ان کا حصہ، ان کے قیدی واپس کرنا چاہے تو وہ ان کو واپس کر دے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے میدان محشر میں نعمتوں سے بہرور فرمائے گا تو اس وقت جو قیدیوں کو واپس کرے گا میں اس کو اس میں سے حصہ عطا فرماؤں گا، جو یہاں کے حصے میں سے واپس کر دے اللہ کے پاس سے میں اس کو نعمتیں دلاؤں گا۔ جب یہ صحابہ کرام نے سنا تو سارے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے حصے میں آئے ہوئے قیدیوں کو واپس کرتے ہیں۔ تو حوازن والوں کے پاس سے بھی جتنے قیدی پائے گئے تھے رسول پاک علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اسی مقام سے، جعرانہ کے مقام سے آپ نے احرام باندھ کر مکہ شریف کا قصد کیا اور عمرہ ادا کر کے پھر نبی پاک علیہ السلام ایک فاتحانہ شان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ اسی لیے جعرانہ کی طرف سے بھی عمرہ کرنے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ جو حضرات جاتے ہیں، کچھ حضرات طائف سے عمرہ کرتے ہیں، کچھ جعرانہ کے مقام سے، کیونکہ جعرانہ قریب ہے تو بہت زیادہ لوگ اس کو بھی اس کی طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، اسی سال کچھ چھوٹے موٹے واقعات بھی ہوئے جس کی جانب صاحب کتاب ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو باندھی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، آپ کو ابتدا میں نے سنایا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی کل 7 اولادیں تھیں، جن میں سے 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارکہ سے تھیں۔ 3 بیٹے، 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، یہ سارے جو ہے حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے تھی۔ ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ 1.5 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے سارے شہزادے کم عمری میں وصال پا گئے، اللہ کی جانب وہ روانہ ہو گئے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ کیا مصلحت تھی اس کے بارے میں بھی آپ سماعت کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ مردوں میں سے مرد بچہ جب بنتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کی اولادیں ہوئی لیکن مقام بلوغیت تک، اس عمر تک نہیں پہنچی جو بالغ کہلائے۔ کم عمری میں ان کا وفات ہو گیا تھا۔ اتفاق ہوا کہ اسی دن جو ہے سورج گہن ہو گیا جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو عربوں کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی معزز شخص، کوئی برگزیدہ اللہ کا بندہ جب وفات پاتا ہے تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس دن سورج گہن یا چاند گہن ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے سورج گہن لگا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں سنو، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لوگوں کو خوف دلانے کے لیے گرہن فرماتا ہے، گرہن ڈالتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ چاند کے ہوتے ہوئے روشنی آ جاتی ہے اور سورج کے ہوتے ہوئے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ بس اللہ کی جانب سے تمہیں خوف دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں ان اوقات میں ذکر اور تلاوت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے مشغول ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو سورج گہن کی نماز ہوتی ہے وہ نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت
حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کا وصال بھی اسی 8 ہجری میں ہوا۔ ان کے بطن سے 2 اولادیں تھیں، ان کو ایک کا نام تھا علی، ایک کا نام تھا امامہ۔ حضرت امامہ کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ بے انتہا حضور حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے، کیونکہ پہلی بڑی صاحبزادی کی بڑی لڑکی ہے، پہلی نواسی ہے گھر کی، تو حضور کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت حضور کھیلا کرتے تھے اور بہت تحفوں سے ان کو نوازا بھی کرتے تھے۔ اچھا، یہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی، انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصال سے قبل حضرت علی کو وصیت کی کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والی ہوں، میرے انتقال کے بعد اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری بھانجی امامہ سے آپ نکاح کرے۔ تو حضرت علی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت امامہ سے نکاح فرمایا۔ اچھا، اسی سال ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ قحط سالی کا ماحول ہو گیا، بارش نہیں ہوئی اور کھجورے وغیرہ کی کاشتکاری زیادہ نہیں ہوئی۔ گرانی میں جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے، کوئی چیز شارٹیج ہو جائے تو پھر اس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ اس سال معاملہ بھی یہی ہوا کہ غلہ برآمد نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے قیمتیں بڑھ گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیمتوں پر کنٹرول کریں، آپ کوئی قیمت طے کر دے کہ اس قیمت سے زیادہ کوئی قیمت نہ لے، اس سے کوئی قیمت کم پر نہ بیچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے، بارش کا نہ ہونا، قحط کا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا ہے، وہی کشادہ کرنے والا ہے، وہی روزی کو عطا کرنے والا ہے۔ تو میں اس کی طرف اپنی طرف سے کوئی آرڈر نہیں جاری کروں گا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم پر رزق کی فراوانی کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے لیے رزق کو تنگ کر دے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ تو یہ اب اچھا یہ سن لیں آپ، اور اس کے ثمرات جو ہے آگے بھی آئیں گے کہ یہ کیوں ہوا تھا اور اس کی وجہ سے کیا کیا ماحول ہوئے، انشاءاللہ آگے کی تفصیلات میں آئیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی سال 8 ہجری میں بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 ہجری میں اس کو ہٹا کر ایک لکڑی کا ممبر جو ہے لا کر نصب کیا گیا۔ وہ لکڑی کا ممبر ہٹا تو آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ وہ لکڑی کا تنا جو ہے رسول پاک علیہ السلام سے جدائی میں رونے لگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ممبر کے پاس اس کو پھر سے نصب کیا تھا، وہ رسول پاک علیہ السلام کی معیت میں وہ تنا رہنے لگا۔ ہوا یہ کہ رسول پاک علیہ السلام کے دور ہی میں اس ممبر کو نصب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ چاروں خلفائے راشدین کے ادوار میں یہ ممبر وہی رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے چاہا کہ اب دارالحکومت جو ہے مدینے سے شفٹ ہو گیا تھا ملک شام کی طرف، مسلمانوں کا دارالخلافہ دارالحکومت وہی بنا، تو انہوں نے چاہا کہ یہ تبرکاً میں اپنے ملک شام لے کر چلے جاؤں۔ تو انہوں نے اس کو ہٹانا چاہا اس ممبر کو کہ رسول اللہ کا جلوہ فرمایا ہوا ممبر شریف ہے، ہم اس کو تبرکاً لے جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس ممبر کو اٹھائے، جیسے ہی اس جگہ سے اٹھانا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا اندھیرا مدینے پر چھایا کہ دن کے اوقات میں آسمان پر تارے نظر آنے لگے، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی ممبر واپس وہاں پر رکھا، پھر وہ کیفیت بحال ہوئی، پھر اجالا آنے لگا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام سے انہوں نے معذرت کی۔ اس کے بعد انہوں نے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کیا، پہلے 3 سیڑھیاں یا 4 سیڑھیاں تھی، اس پر پہلی سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متمکن ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پر نہیں چڑھتے تھے، از راہ ادب آپ دوسری سیڑھی پر کھڑا کرتے تھے،
دوسری سیڑھی پر رہ کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو پہلی اور دوسری سیڑھی کو آپ چھوڑ دیتے اور حضرت عمر تیسری سیڑھی پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام کا رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا، کہ اس جگہ پر جہاں رسول اللہ نے قدم رکھے ہیں وہ اپنے قدم کو رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر کام کا حکم قرآن میں حدیث میں ہونا چاہیے؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت بتا دے کہ اللہ کے حبیب یا اللہ نے منع فرمایا ہو کہ جہاں رسول کے قدم رکھے ہوئے ہیں وہاں پر تم قدم نہیں رکھنا۔ لیکن یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا ادب تھا کہ رسول پاک علیہ السلام جہاں پر جلوہ فرما ہوتے، جہاں متمکن ہوتے، جہاں پر آپ قدم رکھتے، صحابہ کرام از راہ ادب اس جگہ کا ایسا ادب کیا کرتے کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ مثال قائم ہو جاتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ایک بات رہ گئی ہے، وہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے، قبیلے حوازن کا آپ سن چکے، قبیلے بنو سعد کا سن چکے، قبیلے ابو ثقیف والے جو طائف کے تھے انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، کئی دنوں تک 18 دن تک وہ محاصرہ قائم رہا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے مشورہ کر کے صحابہ کرام سے ان لوگوں کے قلعے کو چھوڑ دیا اور آپ واپس مدینہ منورہ وہ عمرہ وغیرہ کر کے آ گئے۔ اور جب نکل رہے تھے، میں نے پچھلے بھی آپ کو کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق غالباً اور ان کے علاوہ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعائے ہلاکت کریں، تو حضور نے دعائے ہلاکت نہیں بلکہ دعائے ہدایت کی تھی کہ اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس بھیج دے۔ تو چند ماہ کا عرصہ گزرا، چند ایام گزرے، وہ ایک قافلے کے ساتھ قبیلے بنو ثقیف والے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ہمارے لیے آسانیاں آپ اس اسلام میں دیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ آسانیاں تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جس بت کو مانتے ہیں، لات کی وہاں پر پوجا کی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں توڑیں گے، 3 مہینے تک آپ ہم کو اجازت دیں تاکہ ہم یہاں سے جائیں اور ہمارے قبیلے والوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرے، اس کے بعد وہ خود اس کو توڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ کا عمل پہلا یہی ہوتا، جہاں اسلام نافذ وہاں سے بتوں کو ختم کر دیا جاتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کی میں اجازت نہیں دیتا، اس کو ابھی توڑا جائے گا۔ 3 مہینے سے وہ 2 مہینے پہ آئے، 2 مہینے سے 1 مہینے کی مدت پہ آئے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، جیسے ہی اسلام نافذ بتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نمازوں کے لیے ہم پر کچھ مہلت دی جائے، نمازیں معاف کر دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے معاف نہیں کی میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ نمازیں بھی تم سے معاف نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بڑے دور دور سفروں پر جاتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ زنا کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سود کو ہم پر حلال کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے کاروباری منافع ہوتا ہے، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر ہمارے پاس سودی کاروبار بہت زیادہ ہے ہمارے قبیلے میں، تو اس پر ہمارے لیے کچھ رعایت کی جائے۔ حضور نے کہا کہ اس میں بھی ذرہ برابر کوئی تبدیلی تمہارے لیے نہیں لائی جائے گی۔ اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب پینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ قبیلے ثقیف جہاں رہتا تھا طائف کے اندر، وہاں پر شراب بہت زیادہ بنائی جاتی تھی۔ آج بھی طائف کے انگور بڑے مشہور ہیں، وہاں پر باغات ہیں، آپ پورا عرب دیکھ لیجئے، ریگستان یا تو ریت ہے یا پہاڑ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ طائف ایک مقام ہے، اس کے علاوہ چیدہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر سال کے 12 مہینے ہریالی ہوتی ہے۔ تو طائف انہی مقامات میں سے جہاں پر بہت زیادہ جھاڑ وغیرہ ہے، دوسرے قسم کی کاشتکاری ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ انگور کا واقعہ آپ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے طائف کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام پہلی مرتبہ جب طائف گئے تھے تو انگوروں کے باغ ہی میں رکے تھے۔ اور اب بھی جو لوگ طائف کا دورہ کرتے ہیں، جو طائف کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، تو ان باغات کا مشاہدہ کرتے ہیں جہاں رسول پاک علیہ السلام گئے تھے۔ اب بھی عمرہ جانے والے طائف جاتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں، تو انگوریں وہاں کی مشہور تھی، ان انگوروں کو سکھا کر اس سے رس نکال کر شراب بنائی جاتی تھی۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ اس کی تو اجازت دے۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی آیتوں میں صریح طور پر شراب کے پینے سے منع کیا گیا، اور حدیثوں میں اس کو ام الخبائث ذکر کیا گیا۔ شراب ساری گناہوں کی جڑ اصل ہے۔ شراب پی لیتا ہے بندہ تو اس کو نہ چوری کرنا کا ہوش رہتا ہے، نہ زنا کرنے کا ہوش رہتا ہے، نہ کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ طلاق بھی لوگ آ کے پریشان ہوتے کہ یہاں ایک مسئلہ چٹکلا بھی سمجھیے، بہت سارے لوگ مجھ صاحب طلاق دے دیے، 3 مرتبہ طلاق بول دیے، ہوتی کیا ہو جاتی؟ 3 بار طلاق دی، طلاق ہو گئی؟ نہیں، نشے میں تھے، نشے میں طلاق ہوتی کیا؟ تو ہم ایک بار دارالفتاء میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں بولے نشے میں کس کو؟ امی کو آ کے طلاق دیا انہیں؟ نہیں، بیوی کو دیا۔ اس کو نشے میں معلوم کس کو طلاق دینا ہے، تو کتنے طلاق دینا ہے وہ نہیں معلوم تھا۔ اپنی بیوی کو دیا تو 3 طلاق ہی دیا، تو 3 طلاق ہی ہوں گے۔ دوسروں کی بیوی کو پکڑ کے دیا تو نہیں ہوتی، اپنی بیوی کو دے دیا تو نشے کی حالت میں بھی دیا تو طلاق ہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایسا ہے کہ طلاق کی نشے کی حالت میں دیا تو ہم طلاق نہیں ہوتی سمجھتے، اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں بھی 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو شراب کی اجازت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شراب کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے تو پھر لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کرام کو، جن میں حضرت ابو سفیان کا بھی ذکر آتا ہے، وہاں جانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہاں جائے، پہلے بتوں کو مسمار کرے۔ کچھ صحابہ کرام کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے روانہ فرمایا، تاکہ ان کو وہاں جا کر دین سکھایا جائے اور ان کے تعلیف قلبی کی جائے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے ہجرت کے 8ویں سال کے اہم واقعات پر ہماری گفتگو تکمیل کو پائی۔ انشاءاللہ جب ہم آئندہ جمعہ یہاں جمع ہوں گے تو ہجرت کے 90 سال کا آغاز کریں گے اور اس کے اہم واقعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔